کہ خواہش اور ضرورت میں کیا فرق ہے۔ ضرورت کیا ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھانے کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہ خواہش وہ چیز ہے جو پوری نہ بھی ہو تو تب بھی انسان زندہ رہ سکتا۔ مثال کے طور پر یہی مثال لیتے ہیں کہ روٹی انسان کے لیے ضروری ہے کھانا، لیکن یہ خواہش کرنا کہ اس روٹی میں روٹی کی کون سی قسم ہونی چاہیے، سادہ روٹی یا گوشت ہونا چاہیے یا دال روٹی ہونی چاہیے، لیکن یہ خوراک آپ کے جسم کو زندہ تو رکھتی ہے، لیکن آپ کو اگر یہ اعلیٰ قسم کی خوراک نہ بھی ملے تو تب بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ خواہش اور ضرورت میں یہی فرق ہے کہ ہم لوگ جتنی بھی دعا کرتے ہیں ہم خدا کے سامنے اپنی خواہشیں رکھتے، ضرورتیں نہیں۔ تو خواہشیں جب یہ بڑھتی ہیں تو پھر یہ گناہ کو جنم دیتی، تو کیا ہوا کہ خواہش نے آپ کو گناہگار بنا دیا، ضرورت گناہگار نہیں بناتی۔ پھر یہ جیسا معاشرہ، جیسا ماحول شروع ہو گیا ہے کہ ہم برانڈز کے زمانے میں چلے آئے ہیں کہ ہم نے کپڑے پہننے ہیں تو ایسا برانڈ جو آپ کو نظر آئے، کہیں پر لکھا ہو۔ کھانا کھانا ہے تو آپ نے ایسی جگہ پر کھانا کھانا ہے جو برانڈ ہے، جس میں آپ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں بھائی کچھ ہوں۔ مثال کے طور پر گلوریا چیز جی، کافی پینی ہے، چائے پینی ہے، 2000-3000 روپے کی صرف کافی اور چائے، اور آپ گھر میں کافی اور چائے بنائیں تو کیا اتنے کی بوتل آتی ہے کافی؟ صرف آپ وہاں پر بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو تصویر کھینچ کر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے کہ ایک کپ کافی کا میں پینا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، وہ 2000 سے 3000 روپے کا ہے، اور آپ کہیں گے کہ کہاں پر آپ نے چائے اور کافی پی؟ جی گلوریا جینز میں میں نے پی۔ واہ جی واہ، بڑی بات ہے۔ سمجھنے اس بات کو کہ یہ ایک خواہش ہے۔ دوسرا بندہ، کاش میں بھی یہاں پر بیٹھ کر چائے پیتا یا کافی پیتا۔ تو کیا ہوتا کہ جب آپ یہ کام کرنے کے لیے آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، آپ کی ملازمت کم ہے، تنخواہ کم ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ خواہش پوری کرنے کے لیے چیٹنگ کریں گے، چوری کریں گے، غلط کام کریں گے کہ آپ کے پاس اتنے وسائل اور پیسے ہوں کہ آپ وہاں بیٹھ کر دوسرے لوگوں کا مقابلہ کریں۔ چائے تو آپ گھر میں بھی پیئیں گے، کافی تو آپ گھر میں بھی پیئیں گے، تو فرق ہے۔ تو پھر جب یہ چیزیں آپ پوری کرنے کے لیے اپنی خواہشیں بڑھاتے ہیں تو پھر آپ چوری کرتے ہیں، پھر آپ دھوکہ دیتے ہیں، پھر شاید اس سٹینڈرڈ کے لیے آپ کسی کا قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ خواہش نے آپ کو گناہگار بنا دیا، ضرورت گناہگار نہیں بناتی۔ خواہش انسان کو گناہگار بناتی۔ تو خداوند آج کے کلام میں ہمیں یہی بات سکھانا چاہتا ہے، اور آج جو وہ پہاڑی باز یعنی پہاڑ پر بیٹھ کر اپنا کلام لوگوں کو سکھاتا ہے، تو اس میں بار بار خداوند نے غریب لوگوں کا ذکر کیا۔ اور جب بھی ہم غریب کی بات سنتے یا اس لفظ کو سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سارے ایسے سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ غریب ہے کون؟ اور اگر غریب ہے تو خداوند کو اس سے محبت کیوں ہے، امیر سے وہ کیوں نفرت کرتا؟ نفرت تو نہیں ہے لفظ خداوند کے لیے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ وہ امیر کی کلام مقدس میں جہاں کہیں بھی ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، خداوند ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے، بجائے اس کے کہ امیر آدمی خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔
پھر وہ جو امیر لوگ ہیں انہیں وہ جو اپنے پیچھے آنے کے لیے کہتا ہے تو پہلی شرط وہ ان کے لیے یہ رکھتا ہے کہ اپنا سب کچھ بیچ دو اور غریبوں کو دے دو اور تب میرے پیروکار بنو۔ خداوند امیر آدمی کی اور غریب آدمی کی مثال دیتا ہے۔ امیر دوزخ میں اور غریب باپ ابراہیم کی گود میں جاتا۔ اور جب یہ الفاظ میں اور آپ سنتے ہیں تو شاید ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ ہم امیر بن جائیں۔ ویسے تو خواہش ہے، ہر دوسرے شخص کی یہ خواہش ہے، بلکہ دوسرے کی نہیں، ہر ایک شخص کی خواہش ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو، آسائشیں ہو، زندگی کی بہت ساری ضروریات کو وہ اپنے پیسے اور اپنی امیری سے پورا کرے۔ لیکن جب ہم یہ سب کچھ حاصل کرتے ہیں تو خداوند ہم سے کہتا ہے کہ یہ امیر خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو ظاہر ہے اگر ہم ڈکشنریز میں یا دوسرے جگہوں پر امیر غریب کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ امیر وہ جس کے پاس پیسہ ہے اور غریب وہ جس کے پاس پیسہ نہیں۔ خداوند یہاں پر پیسہ کم یا زیادہ کی بات نہیں کرتا، یہ وہ ان امیروں غریبوں کی بات نہیں کرتا۔ خداوند پہلا جو لفظ یہاں پر استعمال کرتا ہے مبارک، blessed are those who are poor, poor in spirit, poor in soul، کہ مبارک ہے وہ جو کس کے غریب ہے؟ روح کے غریب، کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہت انہی کی۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی اعلانیہ زندگی کا آغاز کیا اور اس میں کیا پچھلے اتوار ہم نے سنا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ جتنا بھی خداوند نے کلام سنایا، جتنا بھی لوگوں سے اس نے مخاطب ہو کر بات کی، اس نے یہی بات کی کہ بادشاہت میں جاؤ، بادشاہت میں لے کر جاؤں گا، خدا کی بادشاہت آئے۔ اور اس بادشاہت میں لے کر جانے کے لیے وہ ہمیں تیار کرتا ہے، اور شرط آج کیا رکھ دی ہے کہ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہت انہی کی، آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ اس ملک میں رہتے ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، وہ فردوس میں داخل ہوں گے۔ یہ الفاظ ہیں اس جگہ کے لیے جس میں ہم سب انسانوں کا الٹیمیٹ اینڈ ہے، ختم۔ اور یہ الفاظ ہمیں سمجھنے چاہیے کہ خدا کی بادشاہت ہے کیا جس میں میں اور آپ جائیں گے اور تیاری کر رہے ہیں۔ اور خداوند نے آج پہاڑی واز اسے ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ پہاڑ پر بیٹھ کر لوگوں سے مخاطب ہوتا تھا، اور اسی لیے جہاں پر اس نے یہ واز کیا وہاں سے اس واز کو انہوں نے پہاڑی واز کا نام دیا۔ اور روح کے غریب اگر آپ سمجھتے ہیں تو میری مدد کریں، میں تو بتاؤں گا کیا ہے روح کے غریب۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روح کے غریب کون لوگ؟ شاباش شاباش، بہت اچھا جواب۔ کہ مجھے اور آپ کو کس نے تخلیق کیا؟ خدا نے۔ میری اور آپ کی شخصیت کس پر منحصر کرتی ہے؟ خدا پر۔ خدا ہے تو میری اور آپ کی زندگی، خدا ہے تو ہم زندہ ہیں، خدا ہے تو پھر ہی ہماری زندگی میں خوشیاں، خدا ہے تو ہمارے خاندانوں میں خوشحالی، ترقی، تندرستی، سب کچھ۔ اور اگر آپ یہ سب کچھ حاصل کر لیں، آپ کے پاس ترقی آ جائے، خوشحالی آ جائے، پیسہ آ جائے، آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز میسر ہو، اور آپ دنیا کی ہر چیز
حاصل کرنے کے بعد کہیں کہ یہ سب کچھ میری وساست سے ہے، اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہے، جو کچھ میں نے لیا حاصل کیا اپنی محنت سے کیا، اپنی محنت سے کیا۔ اور جب یہ سب کچھ آپ لے لیتے ہیں اور آخر میں یہ نہیں کہتے کہ بھائی جو کچھ ملا مجھے میرے خدا سے ملا، اور جس نے مجھے میری اتنی حیثیت نہیں تھی اس نے پھر بھی مجھے دیا، میں اس کا شکر ادا کرتا۔ تو خداوند ایسے امیر لوگوں کو بھی اس کی حلیمی اور فروتنی کو دیکھ کر اس کو زمین سے آسمان پر بٹھا دیتا ہے، اور ایسے شخص کو وہ کہتا ہے کہ تو میری بادشاہت میں شامل ہو جا۔ اور جس کے پاس یہ خداوند کی دی ہوئی تمام نعمتیں اور برکتیں ہیں، اور خداوند کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تجھے مل گیا ہے، تو اب ان تمام برکتوں اور نعمتوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسروں کے ساتھ تقسیم کرنا، دوسروں کے ساتھ ہم نے اس کو بانٹنا، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا۔ اس لیے امیر ہونا بری بات نہیں۔ اور آگے ہی دوسری آیت میں خداوند کہتا ہے مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ اور پھر کہتا ہے مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ یہ لفظ آپ کو سمجھنے کی تھوڑی ضرورت ہے۔ غمگین ہم کب ہوتے؟ کہ جب ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار یا جن سے ہم پیار کرتے ہیں وہ ہم سے جدا ہو جاتے، وہ ہم سے چھین لیے جاتے، وہ ہم سے کسی ایسے مقام میں چلے جاتے ہیں جہاں ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو خداوند کہتا ہے مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ کہاں پر تسلی پائیں گے؟ کہ اگر آپ کے عزیز اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور اس سے بڑھ کر ان کی مغفرت ہو گئی، ان کے لیے خداوند نے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھول دیا، ان کے لیے خداوند نے اپنی بادشاہت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور وہ وہاں پر خدا کے ساتھ ہیں اپنے اچھے اعمال کے ساتھ۔ اور اگر وہ وہاں پر ہیں اور میں اور آپ جن کے عزیز اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہم بھی اچھے اعمال کر کے اس بادشاہت میں شامل ہو جائیں گے، تو ہم اپنے عزیزوں سے ملیں گے اور ہمارا دکھ تسلی میں بدل جائے گا اور ہماری تکلیف وہاں پر خوشی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو خداوند کہتا ہے کہ اگر آپ کے عزیز وہاں پر چلے گئے ہیں اور وہاں پر ہے، جتنی دیر آپ ان سے علیحدہ رہیں گے تو یہ دکھ کی بات ہے، غمگینی کی بات ہے، لیکن تم مبارک ہو کیونکہ صرف تمہارے لیے آسمان پر دروازہ کھولا جائے گا، اور اگر تم مسیحی ہو اور مجھ پر ایمان لاتے ہو تو تم وہاں پر میرے عزیزوں سے یا اپنے عزیزوں سے ملائے جاؤ گے، کہ مرنے کے بعد آپ خداوند کے بادشاہت میں شامل ہوں گے اور وہاں پر آپ اپنے عزیزوں سے اسی طرح ملاقات کریں گے جس طرح ہم ایک دوسرے سے ملتے اور انہیں دیکھتے اور سنتے۔ ہمیشہ کی زندگی میں کون آپ کو لے کر جائے گا؟ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے آپ کو کن اقدام سے گزرنا پڑے گا؟ کیسریا فلپی کے علاقے میں خداوند یسوع مسیح یہ اختیار پطرس رسول کو بخشتا ہے۔ الفاظ پر بھی غور کرے، کلام سے باہر نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ میں تجھے آسمان کی بادشاہت کی کنجیاں دیتا ہوں۔ اگر یہ لفظ وہاں پر نہیں لکھا ہوا تو آپ کہیں کہ فادر صاحب کلام دوبارہ سے پڑھیں، وہاں پر بادشاہت کا ذکر نہیں ہے، اور اگر لکھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے یہ اختیار بادشاہت میں داخل ہونے کا، دروازہ کھولنے کا اور دروازہ بند کرنے کا اپنے کلام میں کہاں پر فرما دیا۔
اور جب یہ سلسلہ چلتا رہا ہے 2023 سالوں سے کہ اس دروازے کی چابیاں سینہ بسینہ جو اس گدی پر بیٹھتے ہیں انہیں منتقل کی جاتی، انہیں دی جاتی ہیں کہ یہ لو، میں اب اس دنیا کو یسوع کی طرح چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے بعد اس زمین پر خدا کی بادشاہت کے دروازے کھولنے کا اختیار میں اپنے جانشین کو دے کر جاتا ہوں۔ اور 266 پوپ ہو گزرے ہیں جو پطرس کے اسی اختیار پر بیٹھتے اور اس کی گدی کو سنبھالے ہوئے، اور مسیح کے اختیار سے اور پھر رسولوں کے اعمال میں یہ اختیار منتقل کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ہاتھ رکھتا ہے، پھر تیسرے پر، اور سلسلہ چلتا رہتا اور ختم نہیں ہوتا۔ آج پھر دہراتا ہوں کہ اگر میں آپ کے اس چرچ میں کاہن ہوں تو میرا سلسلہ یسوع کے 12 رسولوں میں سے ایک کے ساتھ جا ملتا۔ یہ نہیں کہ 4-5 بندے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، چلو جی تیری آرڈینیشن ہو گئی، دیکھ کھلی ہے، کھانا کھایا اور آپ خداوند کے خادم بن گئے۔ نہیں، خدا یہ سلسلہ چلاتا ہے کہاں سے؟ اپنے ان 12 رسولوں میں سے، اور 12 رسولوں میں سے یسوع کی برکت یہاں تک پہنچتی ہے۔ اور جب کاہن آپ کو یہ برکت دیتا ہے تو کاہن فادر ناصر نہیں، صرف کاہن، وہ آپ کو 12 رسولوں کی اور یسوع کی ڈائریکٹ برکت ملتی ہے۔ فرق ہے کہ نہیں؟ تو جب خداوند نے یہ سلسلہ اس قسم کا رکھا ہے تو اس کی بادشاہت میں آپ کو شامل کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ پھر لفظ میں دہراؤں گا کہ راستی کیا ہے؟ یہ راستہ ہمیشہ کی زندگی میں جانے والا راستہ، سچائی کا راستہ، انصاف کا راستہ، یہ سارے وہ اخلاقی راستے ہیں جن پر چل کر انسان آسودہ ہوگا، سیٹسفائیڈ۔ اور آپ خود اپنے اندر جھانکیں، کتنے لوگ اپنی ذات کے اندر سیٹسفائیڈ ہیں کہ آپ جب رات کو سوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اتنے تخیلات ہیں، خیالات ہیں کہ آپ صرف رات گزارنے کے لیے سوچتے ہیں کہ صبح اٹھ کر میں نے یہ کام کرنے، میرے ادھورے کام ہیں جو رات کو آپ کو سونے بھی نہیں دیتے، سوتے ہیں، اور شاید جنہوں نے وہ کام کرنے ہیں وہ بہت جلد اٹھ جاتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کرنے وہ دیر تک سوتے رہتے ہیں۔ تو آسودہ ہونا راستی کے کاموں کے لیے، بھوکے ہونا یعنی آپ کو کسی چیز کی طلب ہونا۔ پھر خداوند کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ یہ تو صاف ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ خدا مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ دل تو آپ سب انسانوں کے پاس ہے، لیکن آپ کیا الفاظ ادا کرتے ہیں؟ وہ دل وچ ساڈے واسطے میل ہی ہے، وہ دل وچ ساڈے واسطے کدورت ہے، وہ دل وچ ساڈے واسطے نفرت ہے۔ یہ سارے الفاظ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حالانکہ یہ جو ہمارا جسمانی دل ہے اس کا ہمارے ان چیزوں سے کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے، ہماری روح اور ہماری شخصیت کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، میرا دل نہیں کر رہا، اب دل تو آپ کو نہیں کہتا۔ جو یہ 4 خانوں والا جو ورٹیکلز میں ہوتے ہیں، یہ وہ والا دل نہیں ہے۔ یہ دل انسان کی روح اور انسان کی شخصیت ہے، انسان وہ خود ہے۔ تو یہ دل نفرت سے بھر سکتا ہے، یہ دل بہت ساری ایسی برائیوں سے بھرا ہے جو ہم کسی دوسرے کے لیے کرتے ہیں۔ تو کتنے لوگ پاک دل ہیں۔ پھر زبور نویس بھی کہتا ہے کہ اے خداوند مجھے ایک پاک دل عطا کر اور میرے اندر ایک مستقیم روح پیدا کر۔ کہ پاک دل اور کسی کا، میں یہاں پر ختم کرتا ہوں، کہ کسی کا برا نہ سوچنے والا
کسی کو نقصان نہ پہنچانے والا. کہتے ہیں نا یہ بندہ بڑا نیک دل ہے. الفاظ دا کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم یہ الفاظ روز استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم لفظوں پر غور نہیں کرتے. تو خداوند اپنے کلام میں فرماتا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. دعا آپ سب لوگ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. مجھ سے کئی درجے اچھی دعا آپ کرتے ہیں، لیکن اس دعا میں آپ کو کبھی کسی شخص کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس نے خدا کو دیکھا، خدا کو اپنے سامنے اس نے دیکھا، یا وہ خدا کو آسمان میں جہاں پر وہ ہے وہاں پر اسے دیکھے گا؟ خداوند کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک راستہ، ایک ذریعہ بتا دیا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہے، وہ کیا کریں گے؟ خدا کو دیکھیں. اگر یہ خواہش آپ کے دل میں ہے کہ آپ خدا کو دیکھیں، دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں منہ برو، آسمان پر تو دیکھیں گے ہی دیکھیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا دل پاک ہونا چاہیے. نیک نیت، نیک ارادہ اور پاکیزگی آپ کی روح اور آپ کے جسم کے اندر ہونی چاہیے. اور اسی لیے خداوند آج کلام میں بار بار کہتا ہے کہ مبارک غریب ہے اور امیر نہیں ہے. امیر اس سینس میں کہ آپ امیر ہوئے کیسے، اور اگر آپ امیر ہیں تو آپ اس کا استعمال جو پیسہ خداوند نے آپ کو دیا ہے کس طرح کر رہے. سمجھ بھی آ رہی ہے باتوں کی کہ نہیں؟ تو خداوند کی ان مبارک بادیوں کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو ضرورت کے لیے ضرور دعا مانگے اور کر کے دیکھیں. آپ بھوکے سوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کبھی بھی کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتا، اور خداوند کا فضل، خداوند کی برکت ہے. آپ لوگ خداوند کے فضل سے اچھا کھا پی کر سوتے جائیں. صرف کھاتے پیتے نہیں ہیں، اچھا کھاتے پیتے، اور ایک وقت کا نہیں، جتنے مرضی وقت کا آپ کھاتے پیتے اور جب مرضی آپ کھاتے پیتے. کیا یہ خداوند کی برکت اور فضل نہیں ہے آپ کو؟ کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند میں اس قابل ہوں کہ خداوند تو نے مجھے فضل دیا ہے کہ میں کھاتا اور پیتا ہوں. پالوس رسول بھی کہتا ہے کہ خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش کرو. اور اگر آپ دنیا کی ساری دولت حاصل کر لے، اور کلام میں خدا یسوع سے کہتا ہے کہ انسان کو کیا فائدہ کہ ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے. جان کیا ہے؟ زندگی جو خدا نے دی، ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہ ہونا، یسوع کو نہ دیکھنا، خدا کو نہ دیکھنا، اس کی بادشاہت میں نہ جانا، یہ ہے نقصان. ساری دنیا حاصل کر لے آپ، اور آپ کیا کر لیں؟ اور اگر آپ کو یسوع سے ایک درجہ نیچے دے دیا جائے کہ آپ دنیا کے بادشاہ، تو دنیا کا بادشاہ ہونے کے ساتھ جب آپ کو یہ احساس مل جائے ساری دنیا حاصل کر لے، تو آپ کو خدا نہ ملے، خداوند کی حضوری اور موجودگی نہ ملے، تو یہ بادشاہت بھی 10 دن 20 دن 100 دن 1000 دن اور لاکھ دن کہہ لیں، لاکھ ہزار سال کہہ لیں، تو کیا ہے 70 برے کی 80 برے کی آخر میں پھر بھی بنا. تو سب کچھ حاصل کر لے اور خداوند کو آپ کھو دے تو اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فضل ہے، اگر زندگی دیتا ہے تو وہ دے دیتا ہے، اگر زندگی وہ نہیں دینا چاہتا تو سب کچھ اس کے حق میں. تو خداوند سے ہم کیوں اس زندگی کے لیے شکریہ ادا نہیں کرتے کہ پیسہ رکھ کر بھی ہم اپنے بچوں کے درمیان نہ رہیں؟ کیا پیسہ کسی کام آئے گا؟ پیسہ ان کے کام آئے گا ان کے بچوں کے؟ وہ بچوں کو انجوائے کرتا ہوا یا اپنے بچوں کو اس زندگی میں خوش ہوتا ہوا جسمانی طور پر نہ دیکھے تو اس پیسے کا کیا فائدہ؟ پیسہ آپ کمائیں
لیکن جب اس پیسے کا استعمال آپ کے بچے آپ کے سامنے کریں اور آپ ان کے ساتھ ہوں، اس سے بڑی خوشی کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ تو خوشیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں خاندانوں میں، اور اگر آپ کے پاس کم پیسے اور کم از کم آپ ہنستے کھیلتے ہیں شام کے وقت، بچوں کو باپ کا انتظار ہے اور باپ کو بچوں سے ملنے کی خواہش ہے، اور جب وہ ملتے ہیں آپس میں تو جو خوشی وہ ہے وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی، پیسے میں نہیں ہو سکتی، رتبے میں نہیں ہو سکتی۔ تو رشتوں کو خداوند خدا کہتا ہے کہ کرے کہ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ اور آپ دیکھیں اپنے اپنے خاندان میں کہ میں نے اتوار کو یہاں پر عبادت کروانی ہے، تو میرے خاندان کا کون سا ایسا فرد ہے جو میرے ساتھ نہیں ہے؟ تو سارا خاندان اکٹھا ہو کر اس خاندان کو منانے کے لیے جائے کہ گرجے جاواں گے بھائی، سامنے کھلا رہا سان فادر نے، سان پتہ چلا جی فلانا نہیں کھلوتا وچ، ہم سے لوگ سوال کریں گے۔ تو جو نہیں ہے اس کو ساتھ لائے اور پھر خداوند کی شکر گزاری کرے کہ خداوند یہ ہے ہم سب، اور دیکھنا خداوند کتنا فضل اور کتنی برکت آپ کو دے گا، اتحاد میں، محبت میں، یگانگت میں۔ یہ میرے باپ کا نہیں، آپ کے باپ کا بھی گھر ہے، لیکن یہ کن کا؟ آپ کا اور آپ کے بچوں اور آپ کی آنے والی نسلوں کا ہے۔ تو اس چرچ کو اپنا سمجھے، خداوند کے فضل سے یہ آپ کا ہے، اور اس چرچ میں اپنا اپنا حصہ ڈالے۔ پھر بات کروں امیری غریبی کی بات نہیں ہے، یہ مبارکبادی جو میں پڑھ رہا ہوں اس لیے میں اس پر بات کروں۔ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ تو فادر صلح نہیں کروائے گا، آپ اپنے بچھڑے ہوں کو، روٹھے ہوں کو منا کر۔ کیا کلام میں لکھا کہ اگر تو اپنی نظریں، نذرانے، ہدیے الطار پر لے کر آئے اور تجھے یاد آئے کہ تیرا بھائی یا تیری بہن تجھ سے ناراض ہے، سب کچھ ادھر چھوڑ دے، کیا کر؟ پہلے جا، پہلے اسے منا، پھر آ، پھر قبول ہوگا۔ یہ فادر ناصر کے الفاظ نہیں ہیں، خداوند کے کلام کے الفاظ ہیں۔ صلح سلامتی کے ساتھ خداوند کے گھر میں آؤ گے تو جو مانگو گے وہ ہو جائے گا۔ 2 یا 3 میرے نام سے فراہم ہوں گے اور وہ اتفاق کر لیں اور جو کچھ مانگے گے ان کے لیے ہو جائے گا۔ تو یہ مقصد ہے، ایک تو آپ کے خاندان جوڑنا، دوسرا آپ کے خاندان لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ فلاں خاندان ہے، اور تیسرا آپس میں باہمی محبت اور پیار کو فروغ دینا۔ خداوند آپ کو آج کے کلام پر عمل کرنے، ثابت قدم رہنے، اور جو باتیں میں نے آپ کو سکھائی اور بتائی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے مسیح۔